فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس پر سرداروں نے کہا قالو ارجہ واخاہ، وہ کہنے لگے کہ ذرا مہلت دیجیے اسے، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجیے شہر میں جمع کرنے والوں کو، وہ ماہر جادوگر لے آئیں گے، یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس جو ہے سارے ماہر جادوگر لے آئیں گے۔ تو فرعون نے تدبیر کیا کی، بجائے عوام کو کہتا کہ بھئی یہ دو نبوت کے دعوے دار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اس نے لوگوں سے کہا یہ دو جادوگر ہیں، یہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنے آئے ہیں، تو دیکھو میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں، ورنہ یہ تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ بڑا سیاستدان تھا۔ وجاء السحرۃ فرعون، تو آئے سارے جادوگر اس کے ملک کے فرعون کے پاس، قالوا انا لنا لاجرا، جادوگروں نے کہا کہ کیا ہمیں ہمارا اجر ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے کیا ہمیں کوئی انعام وغیرہ ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وانکم لمن المقربین، انعام ہی کیا، تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا، سرکاری نوکریاں دے دوں گا، میرے محل میں رہو گے تم اور تمہیں سارے عیش ہوں گے، کیوں نہیں ملے گا تمہیں انعام؟ قالوا یا موسیٰ، تو ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ہی کا ادب کیا۔ انہوں نے دیکھا اتنا برونق چہرہ ہے اور اتنا شاندار کردار ہے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ شروع کرتے ہیں ہم شروع کریں۔ تو اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ادب جو ہے آدمی کو بڑے فائدے دیتا ہے، تو انہوں نے ادب کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا واما ان نکون نحن الملقین، قالوا القوا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے شان بے نیازی سے کہا تم ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ فلما القوا، بس انہوں نے ڈال دی، سحروا اعین الناس، اور جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور وہ سب کے سب لوگ دہشت زدہ انہیں کر دیا، وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کہہ رہا ہے وہ بہت ہی عظیم جادو لائے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 ڈنڈے لاٹھیاں اور جو ہے وہ رسیاں انہوں نے ڈال دی اور وہ سب سانپ کی طرح رینگنے لگی، تو یہ جادو دیکھ کر سبھی ڈر گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ ڈال دیجئے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس وہ نگل جائے گا جو کچھ وہ ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، بس ثابت ہو گیا حق، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ملیا میٹ ہو گیا جو کچھ وہ جادوگر کر رہے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بس وہ مغلوب ہو گئے، وہاں سارے کے سارے جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ انہوں نے اپنا عصا ڈالا، اس عصا نے سارے سانپوں کو نگل لیا، جتنے وہ 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سب ان کا عصا نکل گیا۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ سارے جادوگر جو ہے لوٹے ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گر پڑے وہ سارے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ آنکھوں پر کر دیتا ہے، وہ چیز تو ویسی رہتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے حرکت کر رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا وہ سچ کچ ان ساری لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پکڑا تو دوبارہ پتلا سا عصا ہو گیا، ورنہ اسے اتنے کمرے جتنا بڑا ہو جانا چاہیے تھا، موٹا، کہ ساری رسیاں اس کے اندر تھیں۔ اس سے جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی شے ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ ہے، وہ جادوؤں کی لیمیٹیشن انہیں پتہ تھی، تو یہ جادو سے بیونڈ چیز تھی، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون کی سبکی ہو گئی، اس نے ساری عوام کو بلایا ہوا تھا کہ یہ دو جادوگر ہیں، ہمارے ملک کے جادوگر انہیں شکست دیں گے، سب دیکھیں گے اور فتح ہو جائے، الٹا شکست ہو گئی۔ چنانچہ وہ بڑا مکار تھا، سیاستدان ہوتے ہی مکار ہیں۔ قال فرعون، تو فرعون بولا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا۔ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ سب تم لوگوں کی ملی جھلی چال ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، قریب تمہیں پتہ چلتا ہے۔ گویا اس نے کہا یہ تو نورہ کشتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے ہیں اور یہ سب جو ہے انہوں نے اسی سے جادو سیکھا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ میری حکومت کے خلاف ہے، یہ کہا کہ لوگوں یہ تمہارے ملک پر قبضہ کر دیں گے،
تو میں ابھی ان کی خبر لیتا ہوں. تو بہت ہی سیاسی اسے مہارت حاصل تھی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اور فرعون نے پھر دھمکی دی ان نو مسلموں کو کہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پھر سلیب پر پھر سولی چڑھا دوں گا تم سب کے سب کو. اب یہ بہت بڑی دھمکی تھی. ہاتھ اور پاؤں کون کٹواتا ہے, اور پھر یہ کہ اسے پھانسی پر بھی یعنی سولی پر بھی چڑھا دیا جائے. تو قالوا انا الی ربنا منقلبون. لیکن جب ایک دفعہ ایمان آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا جو ہے وہ آپ کہیں کہ دھمکی وہ کام نہیں کرتی. وہ کہنے لگے جادوگر جو تھے اب ایمان لے آئے کہ بے شک ہم اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جانے والے. وما تنقموا منا. اور تم نہیں دشمنی کر رہے ہو ہم سے. الا ان آمنا بآیات ربنا. مگر اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر. لما جاءتنا. جب کہ وہ آئی ہمارے پاس. ربنا افرغ علینا صبرا. دعائیں ہیں نو مسلموں کی, اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین. اور وفات دے ہمیں اسلام کی حالت میں.